لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے تیار کیے ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ سابقون، سبقت کرنے والے، کون ہیں یہ لوگ؟ الاولون، اول آنے والے نیکی کے کاموں میں، کہاں کے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے۔ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں جلدی کی، تاخیر نہ کی، ٹال مٹول نہ کی، سستی نہ کی۔ اس آیت کی جب مفسرین نے تفسیر کی تو پھر انہوں نے یہ شناخت کرنے کی کوشش کی کہ اس گروپ میں کس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مختلف طرح کی تفسیریں ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی۔ تو مکہ میں کون تھے وہ لوگ؟ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تین افراد آپ کے اپنے ہی گھرانے کے تھے۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار، تحویل قبلہ جس کا ذکر آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ چوتھی رائے یہ کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آتا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو خوشخبری ان کے بارے میں ہے۔ تو بہرحال والسابقون الاولون، اور یہ سابقون دونوں گروہوں میں سے ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ احسان کا معنی اخلاص کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ کس کی پیروی کی؟ اتبعوہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صحابہ کی طرف۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بعد پھر کس کا اتباع کرنا چاہیے ہم کو؟ صحابہ کرام کا، صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں مقبول تھے، ان کے عمل اللہ کے ہاں قبول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیا۔ تو ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈیلز وہی ہونے چاہیے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، چونکہ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں نا، اچھا مہاجرین اور انصار، نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے،
اس سے ایک تو اصطلاحی تابعین مراد ہے، تابعین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا، اور بعض کے خیال میں صرف تابعین ہی مراد نہیں بلکہ قیامت تک کے متبعین۔ تابع اور متبع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تابعین تو ایک اصطلاح ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کی کمپنی اور صحبت پائی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ اور متبعین میں تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ پھر متبعین کہلاتے ہیں، جو انہی کے طریقے پر چلے، انہی کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ تو دین کی اصل روح جو ہے وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ملتی ہے۔ دین کی عملی مثالیں، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے ان سب لوگوں سے۔ یعنی اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا۔ اور ویسے بھی انسان جن سے محبت کرے انہی میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے نا کہ پھر ہم کام بھی ان جیسے کریں۔ وہ تو سابقون تھے، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے، اور ہم ہر کام میں ٹال مٹول کرنے والے، کام چوری کرنے والے۔ اور کام چوری کس کی صفت تھی؟ اور کام نہ کرنے کے بہانے کرنا کس کی صفت تھی؟ منافقین کی۔ ہم زبان سے تو اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں، سچے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو کرنے میں، کام کو لینے میں خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا عمومی رویہ یہی نہیں کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم کسی ذمہ داری سے بچ جاتے ہیں؟ آیت 81 میں بھی یہی نفسیات بیان ہوئی ہے۔ کسی نے کمنٹ بھیجا ہے، کیا سچی نفسیات اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے؟ کیا آئینہ دکھایا ہے ہم کو؟ آج بھی تو ایسا ہی ہے، جب بھی کوئی اہم اور مشکل کام درپیش ہوتا ہے تو سب جان چھڑا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سابقون نیکی میں دوڑ لگانے والے تھے۔ سباق دوڑ کو کہتے ہیں نا، سبقت کرنا، آگے نکلنا، بھاگنا۔ اور ہم جب کوئی کام آنے لگتا ہے تو واپس بھاگتے ہیں، واپسی کی دوڑ تیز ہوتی۔ جس کے ذمہ کام ڈالا جائے اس کی ذمہ داری ہے کرنا، باقی خوش ہیں کہ جان بچ گئی، کام نہ کرنا پڑا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو خود کام نہیں کرتے عموماً وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ اپنی سہولت دیکھو، یہ کیا تم نے اپنے اوپر اتنا جنجال لے لیا ہے؟ کاش ہم سمجھ جائیں کہ آج کا تھکنا کل کا آرام ہے، آج کی گرمی کل کی ٹھنڈک ہے، آج کا نقصان کل کا نفع ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم معذر ہیں یا معذور ہیں، واقعی ہماری کوئی حقیقی مجبوری ہے یا ہم بہانے باز ہیں کہ صرف آرام طلب ہے کہ کام نہ کرنا پڑے۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی۔ کیسی کوشش؟ جیسی کرنی چاہیے۔ وسعی لہا سعیہا، کوشش کا حق ادا کر دیا۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی نیک کام میں ہم کوشش کا حق ادا کرتے ہیں؟ میں جب کبھی یہ ٹائٹل پڑھتی ہوں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایک دل میں حسرت سی آتی ہے نا کہ اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کسی کے لیے دنیا میں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم اپنے دلوں کو پرکھ کے دیکھیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہونے والوں کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کہ وہ صرف اچھے حال میں ہی اللہ سے راضی ہوں یا تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہوں؟ اللہ سے راضی ہونے والے تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، کیسی بھی مشکلات ہوں، کیسی بھی تکلیفیں ہوں۔
وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہر چیز کو اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی خوشی آئے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، تکلیف آئے تو صابر اور مطمئن رہتے ہیں، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیتے، مایوسی ان کے پاس سے نہیں پھٹکتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہماری مرضی کے خلاف حالات ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، یا ہم مایوس ہونے لگے، یا سر پٹکنے لگے، ایسا کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جب تک ہمارے اندر راضی ہونے کی صفت نہیں آئے گی تو یاد رکھیے پھر اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا پائے، پہلے وہ راضی ہونا سیکھ جائے۔ کس وقت راضی ہو؟ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو راضی ہو جائے اس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، میں خوشی خوشی کرنے کو تیار ہوں۔ کیونکہ یہاں دو گروہوں کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے نا، کہ منافق اعرابی جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے تھے، وہ راضی نہیں ہوتے تھے خرچ کرنے پر۔ اس کے برعکس مومن جو تھے وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو ایک کے رویے میں رضا ہے، خوشی ہے، اور دوسرے کے رویے میں ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اور یہ صرف خرچ کرنے ہی کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا کوئی نیا حکم سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا میں اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہتی ہوں، یا سوچ میں پڑ جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں کہ ایک پابندی اور آ گئی، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں وہ تو ہر حکم سن کے فوراً ہی سر جھکا دیتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، کہا میں نے کر دیا، سوچا ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں سوچتے رہنا، لوگوں سے مشورے کرنا، لمبی لمبی ڈسکشنز کرنا، بال کی کھال نکالنا اور تعویلوں اور بحثوں میں پڑنا، یہ سب رویہ کس چیز کا غماز ہے؟ کہ ہم فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی تعویل اور بہانے سے یہ پلٹ جائے۔ صحابہ کرام اتنی لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے تھے، ان کا دین بہت سیدھا سادہ تھا، جو حکم سامنے آیا عمل کر لیا۔ ہمارے سامنے تو بے شمار سوال ہوتے ہیں، کیا یہ ہماری فکر کے مطابق ہے؟ کیا یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے؟ کیا یہ فلانے فلانے ہے؟ یعنی ایک صاف ستھرا حکم جو قرآن کی ایک آیت سے واضح طور پر بھی نظر آ رہا، اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ہی راضی نہیں اللہ کے احکامات پر، اس کی مرضی پر، اس کی اطاعت پر، تو پھر اس کی رضا کہاں سے آئے گی؟ اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضامندی اور اس کی جنت اور یہ باغات اس کو ملتے ہیں جو یا تو مہاجر بن جائے یا انصار بن جائے، دو میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو دین کے لیے قربانیاں کرنی ہوگی، گھر بار چھوڑنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے ایسے مواقع نہیں آتے، کیونکہ جو صحابہ مکہ میں تھے ان کی زندگی میں تو ہجرت آئی، لیکن جو مدینہ میں تھے ان کو تو ہجرت کا ثواب نہیں ملا، وہ تو ہجرت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، ان کو انصار بننے کا ایک بہت بڑا ٹائٹل اور ایک بہت بڑا اعزاز بخشا، وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو جس کی زندگی میں ہجرت کے موقع نہ ہو، پھر وہ انصار کا رول نبھائے، وہ اللہ کی خاطر نکلنے والوں کا مددگار بن جائے،
ان کا ساتھ دے، ان کی خوشی غمی میں اور دین کے راستے میں، ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کرے۔ یہیں سے پھر ٹیم ورک جنم لیتا ہے۔ مختلف قومیتیں، مختلف نیشنلٹیز، مختلف قبائل ایک جگہ آ کر جمع ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک نام پر۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمارے اندر یہی صفات نہیں پائی جاتی، ہم انہی چیزوں سے دور ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو آگے رکھتے ہیں، وہاں سے منافقت پھر نکل جاتی، کیونکہ وہ بامقصد لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات پر پڑنے والی چھوٹی موٹی زد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کی اینٹیں بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی اینٹ کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اتنی ہی ہے جتنی بڑی اینٹ کی۔ اگر آپ جہاں چھوٹی اینٹ لگی ہوئی ہے اس کو نکال کے بڑی لگائیں گے تو دیوار نہیں بن پائے گی، وہ دیوار بھی ادھوری ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ عام طور پر جو اینڈ کا حصہ ہوتا ہے وہاں بڑی چھوٹے حصے آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیس لے کر اس حصے کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹے پیس بھی اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں، ورنہ دیوار ادھوری۔ تو کسی بھی ٹیم کے اندر خواہ کوئی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا ہو یا معمولی صلاحیت رکھنے والا ہو، کوئی بہت قابل ہو، بہت بہادر ہو، بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یا کمزور ہو، جب تک ان کے دل جڑے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کی فکر ہو تو ایسے لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر لوگوں کو لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سواری نہ تھی اور وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں معذور تھے، اور نہ صرف یہ کہ جنگ تبوک میں بلکہ دیگر جنگوں میں بھی۔ مثلا ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد پہ آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ آپ نے جب فرمایا کہ آپ وہاں پر کیا کریں گے کیونکہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈا پکڑ کر ایک جگہ کھڑا رہوں گا، آپ مجھے جھنڈا پکڑنے کا کام دے دیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ جذبہ دیکھیں نا، شوق دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے عمرو بن الجموح، ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا، یعنی سیدھا نہیں چل سکتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معذور رکھا ہے، تمہارا عذر قبول کیا ہے، تم پیچھے رہ کے بھی پورا اجر پالو گے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اسی لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جا کر شہید بھی ہو جاؤں تو میں گھسٹ گھسٹ کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یعنی آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کرنے والے اور ذمہ داری لینے والے لوگ تھے۔ آپ دیکھیے کہ جو بہانے کرنے والے منافق تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ اس کے برعکس سچے مومنوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جس معاشرے کے معذور لوگوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ انہیں کام کرنا ہے باوجود اس کے کہ ہم معذور ہیں، باوجود اس کے کہ ہم وہ صلاحیت نہیں رکھتے لیکن ہمیں کر کے چھوڑنا ہے، تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور جس قوم کے اندر صلاحیت رکھنے والے لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہاں پھر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج امت مسلمہ کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نا اتفاقی ہے، ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں۔ اور اتفاق اور اتحاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ایک دماغ ہو جائیں، ایک بالکل سوچ ہو جائیں، ایک صلاحیت کے مالک ہو جائیں تو جب اتفاق ہوگا۔ نہیں، وہ چھوٹی بڑی اینٹیں ہونے کے باوجود اتفاق ہو سکتا ہے اور ایک بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر سکتے ہیں آپ۔ اصل اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود اتنا بڑا دل رکھنا کہ اکٹھے رہ کے کام کر سکیں، کیونکہ اللہ نے دو انسانوں کو بھی، دو دلوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، ہر دو انسان مختلف ہیں۔ جب ہم خود ہی اپنے خیالات سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک بات سوچتے ہیں کبھی دوسرے، تو دوسرے انسان سے اگر اختلاف ہو جائے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس نے بندوں کو
ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنی کسی چیز پر ناز ہے اور دوسرے کی کسی چیز کو آپ کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سوچیں اگر اللہ آپ کو وہ بنا دیتا اور آپ والی نعمتیں اس کو دے دیتا، پھر آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اپنے لیے ہی چاہتے کہ آپ کو کاٹ پھینکا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جب سچا ایمان اور اخلاص کا اسپرٹ آیا تو پھر مختلف رنگ اور نسلیں اور قبیلے اور سب کچھ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو جب تک ہمارے اندر بھی، یعنی آج کے مسلمانوں کے اندر بھی، جب تک اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیاب نہیں آپ ہو سکتے۔ ہماری تو ساری عبادتیں دن میں کئی دفعہ ہم کو اکٹھا کرتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر نماز، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تنہا آپ کر ہی نہیں سکتے۔ جس گھر میں اتفاق نہیں، جس بزنس میں اتفاق نہیں، جس کام میں اتفاق نہیں، وہاں پر کوئی برکت نہیں۔ اور مدینہ میں آپ دیکھیے کہ 80-82 منافق تھے صرف، اور کس طرح یہ لوگ فتنہ برپا کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ تو منافقت کہیں پر بھی ہو نقصان دہ ہے، اتحاد کے منافی ہے۔ پھر فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور تمہارے آس پاس، من الاعراب، اعراب میں سے، کون ہے؟ منافقون، منافق ہیں، یعنی دیہاتیوں میں سے۔ اشارہ ہے قبائل مزینہ، جہینہ، اسلم، غفار، اشجع کی طرف۔ ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے، مردوا علی النفاق، یہ طاق ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں، کس پر؟ علی النفاق، نفاق پر، یہ نفاق میں بہت ماہر ہو گئے۔ مردہ کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں؟ مرد۔ مردہ اور تمردہ ایک ہی روٹ سے ہے۔ مردہ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، مرید بھی اسی سے ہے، ہر خیر سے خالی۔ شیطان مریدہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ شجر امرد کہتے ہیں جس درخت پہ پتے نہ ہوں، پتوں کے بغیر درخت بھی خیر سے خالی نظر آتا ہے نا۔ پھر مردہ کا مطلب ہوتا ہے نرم اور ملائم، جب کسی چیز کو زیادہ رب کیا جائے تو وہ ملائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اوپر سے ان ایوننس ختم ہو جاتی ہے نا، برابر ہو جاتا ہے سب کچھ۔ جو گھوڑا بغیر بالوں کے ہو اس کو بھی امرد کہا جاتا ہے۔ وہ لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہ ہو، عربی میں اس کو امرد کہتے ہیں۔ تو مردو علی النفاق کا کیا مطلب ہے؟ وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں، یعنی اتنی منافقت ہے ان کے اندر کہ اوپر سے بالکل کلین اور بالکل ملائم اور بالکل اسمارٹ نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا، تنہا کر لیا، چھانٹ لیا، نفاق پہ اڑ گئے۔ لا تعلمہم، آپ ان کو جانتے نہیں، یعنی اتنے ماہر ہیں وہ منافقت میں، انہوں نے منافقت اس طرح چھپائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سمجھدار تھے، جو اتنے زیرک تھے، ان کو بھی ان کی منافقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لا تعلمہم، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہ تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ یعنی اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ ہیں، ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، اور وہ اپنی منافقت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ فرمایا نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے، حتیٰ کہ اگر پیغمبر بھی نہ جانے تو اللہ تو جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے، 2 بار سزا دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہاں پر 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1
دنیا کا عذاب، نمبر 2 عالم برزخ کا عذاب، عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ ان 2 عذابوں کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور وہ ہے قیامت کے دن کا عذاب۔ منافقوں کے لیے دنیا میں سزا کیا تھی؟ پیچھے بھی گزر چکا نا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ مرتد ہوئے تو ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بہت سے مارے گئے۔ دنیا نے بھی دیکھا کہ منافقت کے ساتھ انہیں کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ سچے مومنوں کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ وردوا عنہ، کہ ان کے دلوں کے اندر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو رضامندی کی کیفیت ہے، وہ ان کو نصیب نہیں۔ تو مال و دولت کی کثرت کے باوجود دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر کی بے سکونی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے۔ تو دنیا کا عذاب بھی دوہرا ہو سکتا ہے یہاں، یعنی بیرونی بھی اور اندرونی بھی، اور پھر آخرت میں آپ برزخ اور قیامت کو شامل کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔